عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سوابی پہنچیں گے اور وہاں پہ خطاب بھی کریں گے اپنے کارکنوں سے. بالکل سری نگر ہائی وے پہ خطاب کریں گے, سری نگر ہائی وے پہنچ رہے ہیں وہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آج کا دن ایک بہت بڑا دن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے مظالم کشمیر پر جاری ہیں. آج یاسین ملک کو سزا سنائے جانے کا امکان ہے ایک جھوٹے مقدمے کے اندر. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات اس وقت دوحہ میں جاری ہیں, جہاں آپ کے فائنینس منسٹر مفتاح اسماعیل پاکستان کی سلامتی اور سروائیول کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رولنگ پارٹی اس وقت اپوزیشن پارٹی کے احتجاج کو کچلنا چاہتی ہے طاقت کے زور پر. تو میری نظر میں آج ایک بہت بڑا دن ہے, بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, اور میں دعا گو ہوں اپنے رب سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, کہ وہ اس ملک کو بچائیں, اس ملک پہ رحم فرمائیں, کیونکہ اس وقت جو حالات پورے خطے میں ہیں وہ بہت سیریس ہیں, تشویشناک ہیں. وی آر آن دا ایج. ہم مزید اس طرح کے انتشار, تصادم, لڑائی جھگڑے کے متحمل نہیں ہو سکتے. پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو بی ان دس سچویشن رائٹ ناؤ. ہماری اکنامک فرنٹ پہ آپ دیکھیں ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے, گولڈ اپنے کہتے ہیں نا ہائیسٹ ایور ریٹ کے اوپر 1,42,000 روپے تولے کے قریب پہنچا ہوا ہے. پیٹرول پرائسز نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. انفلیشن, مہنگائی نے امریکہ, لنڈن, دنیا بھر میں زلزلہ برپا کیا ہوا ہے, لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا فائدے میں. ہوتا یہی ہے کہ میں سن رہا تھا بہت سارے تجزیہ کاروں کو وردہ کہ لوگ اپنے انڈیویجول بینیفٹ کے لیے, وہ بیوروکریٹس, وہ سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کو پہلے رکھتے ہیں, ملکی مفاد کو بعد میں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. طلحہ اسی وجہ سے آج ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ پایا ہے. آپ دیکھیے, اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے, ایک دن کا فرق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ آج دیکھیں کہ افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی. پی ٹی آئی کے رہنما, سینئر رہنما, سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر, کیا صورتحال ہے آپ کے پاس؟ اتنی پکڑ دھکڑ, اتنی بلاکیجز, اب تو بتایا جا رہا ہے کہ شیشے بچھا دیے گئے ہیں سڑکوں پر کہ لوگ کراس نہ کر پائیں. آپ کیا کریں گے, کس طرح مقابلہ کریں گے عمران اسماعیل صاحب؟ میں تو حیران ہوں کہ اس قدر موقعائی اور ڈری ہوئی ہے گورنمنٹ کے, وہ انہوں نے سڑکوں پہ باقاعدہ چارکول کے ساتھ شیشے بچھا دیے ہیں. کمال یہ ہے کہ اگر یہ 1-2 دن 3 دن ڈیلے ہو گیا, آگے چلا گیا, لمبا ہو گیا, تو پھر کیا کریں گے؟ عوام کا ہوگا کیا یہاں پہ؟ انہوں نے تو جو کام پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ ایجیٹیٹ کرنا تھا, انہوں نے پورا ایک یہاں پہ مظاہرہ کرنا تھا, وہ تو سارا انہوں نے کر دیا. ہمارا کام تو بڑے آسان ہے. ہم تو اس پکڑ دکڑ سے کبھی نہیں ڈرتے زندگی میں. میں دیکھا نہیں کبھی خان صاحب کو پیچھے ہٹتے ہوئے. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام پہ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ گورنمنٹ, فاشسٹ گورنمنٹ جو اس وقت ڈنڈا بردار گورنمنٹ ہے, یہ کیا کر سکتی ہے. تو لیٹس سی. ہم تو پاکستان کی خاطر نکل رہے ہیں اور ہمیں نکلنا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, اور وہاں پر بھی چیف جسٹس اطہر ملون اللہ نے 11 بجے تک سماعت ملتوی کر دی ہے. کیا توقعات ہیں عدالت میں, کیا استدعا کی گئی ہے, کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس عمران صاحب؟ ہمیں بڑی امید ہے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف پبلک یہ ملک کو جو ہے کھولا جائے گا. سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات آئیں گے اور یہ ساری کنٹینر اور ساری چیزیں ہٹیں گی. بہرحال ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں اور ہم اپنے جو ہمارا پروگرام ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. میں اب اسلام آباد میں موجود ہوں اور ایک جگہ سے, ایک مقام سے نکل کے مجھے جانا ہے اپنے ورکرز کو لے کر قائد کا استقبال کرنے کے لیے. انشاءاللہ میں وہاں پہ پہنچوں. صحیح. تو اتنی رکاوٹیں بچھا دی گئی ہیں راستے میں, اتنی مشکلات کا سامنا ہے, تو آپ لوگ کس طرح سے ٹائم پہ پہنچ پائیں گے؟ تاخیر تو ہوگی, تو کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ متبادل راستہ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی الزام لگایا, ابھی ٹویٹ کیا ہے عمران اسماعیل صاحب کہ آپ کے کارکنان اور آپ کے لیڈران کی گاڑیوں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور کیسز درج کر دیے. مرضی کریں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے جا رہے ہیں. انہوں نے 3 دن ہو گئے, انہوں نے ہمیں چھاپے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, ان کے گھر والوں کو ہراس کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور یہ دس ول ہاؤنڈ دیم بیک آلسو. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ فری میں نکل جائے گا سارا کچھ. یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے بہت کسی ڈرائیونگ پوزیشن میں ہے, اور یہ بائی فورس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روک لیں گے, تو یہ ہو نہیں پائے گا ان سے. یہ بتائیے کہ خونی کا لقب یہ پہلے ہی دے چکے ہیں احتجاج کو عمران اسماعیل صاحب, کیا آپ لوگ تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ قربانی مانگ رہا ہے یہ ملک. اللہ خیر کرے گا جی, کوئی قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ کسی کا خون ضائع ہونے دیں گے, نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوگا.
یہ جو لوگ زبردستی چور دروازے سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں حکومت کے اندر، اور ان کا جو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ انہوں نے نیب کی 34 امینڈمنٹس میں سے 31 کر رہے ہیں، رول میں سے 31 کو امینڈ کر رہے ہیں، اور یہی ان کا آنے کا مقصد بھی تھا کہ انہوں نے نیب کو ناکارہ کرنا ہے، انہوں نے کیسز ختم کرنے، اپنی لوٹی دولت کو بچانا ہے۔ وہ اس طرح لوگوں کو نقص دکھا کے رائٹ لگا رہے ہیں، یا ان کے اندر یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو ختم ہو گئے، سارے کیسز تو ختم ہو گئے ہیں، جو یہ لوگ چاہتے تھے حکومت میں آ کے کرنا وہ تو سب انہوں نے کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے ہمیں دیکھا کہ دو رائے موجود تھی اس حکومت میں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، لیکن پھر آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اپنا وقت پورا کریں گے، لیکن اب تمام لوگ ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آخر تک نہیں دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ لوگ اس طرح سے سروائیو کریں، کتنے عرصے تک آپ لوگ بیٹھیں گے، کیونکہ حکومت نے صاف منع کر دیا ہے؟ نہیں، یہ سوال آپ میرے سے نہ پوچھیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی دیر اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، جو جواب نہیں دے رہے نا اس چیز کا۔ عمران صاحب یہ بتائیے کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، لیٹ سے اگر آئی ایم ایف منع کر دیتا ہے کہ میں پیسے نہیں دینا چاہتا، اور تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کال ہو جائیں گے اس کی وجہ سے؟ نہیں، آئی ایم ایف سے تو یہ ہر صورت میں کر ہی لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو کھڑے ہونا سیکھا ہی نہیں ہے، تو ویسے ہی بیچارے لیٹے ہوئے ہیں، یہ کر ہی لیں گے آئی ایم ایف سے، وہ دیٹس ناٹ این ایشو۔ ایشو سب پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، پاکستان کی رجیم کو ٹاپل کرنے کے لیے سازش ہوئی ہے، پاکستان کی عوام کو رسوا کیا گیا ہے، اس کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اور کیا ہم نے آئندہ آنے والے وقت میں اپنے جو تمام پالیسیز ہیں ان کی ڈکٹیشن ہم نے باہر سے لینی ہے یا ہم نے خود بنانی ہے کہ نہیں بننا ہے؟ دیٹ از دا کوسچن۔ عمران اسماعیل صاحب، بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ یہ کوریج بھی دیکھ رہے ہیں جو گزشتہ راستے چل رہی ہے، جس میں پکڑ دھکڑ دیکھا جا سکتا ہے، کنٹینرز دیکھے جا سکتے ہیں، پولیس والوں کی تعیناتی، 15,000 آنسو گیس کے شیل، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوف بھی آ گیا ہوا کہ سر ہم نہیں نکلتے ہیں، کس طرح مقابلہ کریں گے، کیا پیغام دیں گے انہیں؟ نہیں، کوئی خوفزدہ نہیں ہے، میں تو بڑا جوش و جذبہ دیکھ رہا ہوں، مجھے صبح سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم کیا اپنے شیڈیول پر ہیں، کدھر سے جانا ہے، کدھر آنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ آئی وش آئی کوڈ ہیو ٹیل یو آن یور ٹی وی اسکرین، لیکن وہ ہم بتا نہیں سکتے بیکاز یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، تو وی ہیو آلٹرنیٹ راؤٹس آلسو، اور ہم نے آلٹرنیٹ پلانس بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بہت ایک چیز پکی ہے کہ جو عمران خان نے آواز دی ہے اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے ہم نے پہنچنا ہے۔ عمران خان نے جو آواز دی اس پر لبیک کہتے ہیں پہنچنا ہے، کہنا ہے سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمران اسماعیل کا، جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب، یقیناً انہوں نے کہا کہ لوگ بہت پرجوش ہیں، یہ وہ کنٹینرز دیکھ کر، پولیس والے دیکھ کر، یہ سارے پاور شو دیکھ کر ڈر نہیں رہے ہیں، ان کی موٹیویشن، ان کا مورال اور بلند ہوا ہے، ان سے رابطے میں ہے، اور اس وقت موبلائز کیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور بہت جلدی آپ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو دیکھیں گے جو سڑکوں پر ہوں گے، آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن بہت جلدی موبلائزیشن ہوگی، جیسے خان صاحب روڈوں پر آئیں گے اور ہمیں نظر آئیں گے، اس کے بعد مزید جوش و ولولہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کارکنان کے درمیان۔ لیکن طرح سوال ابھی بھی وہی ہے کہ جس طرح سے حکومت بات پہلے تو کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا لانگ مارچ کیجئے، ہم آپ کو نہیں روکتے، پھر یکدم انہوں نے ایک دم سے گرفتاریاں شروع کر دی، پکڑا دھکڑی شروع کر دی، آدھی رات کو لوگ گھروں میں کود کے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے حکومت کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، سوال میرا وہی کھڑا ہے، ابھی بھی یہ کب تک چلے گا؟ جس طرح سے صورتحال ملک کی بگڑ رہی ہے، اور ہم مستقل دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کے حق میں جو بہتر ہو وہ کرے، کب تک چلے گا؟ کہ پہلے ہم نے ایک 2014 کا دھرنا دیکھا تھا طلحہ، اس میں بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تھا، آخر میں دھرنا ہٹانا پڑا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی پاور میں وہ اور اس میں 2014 میں اور آج میں بہت فرق ہے، اور ایسے ہی نون لیگ کی حکومت میں اور اب بہت فرق ہے، تو آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے طلحہ کتنے عرصے تک اس کو ہم پرولونگ کر سکتے ہیں؟ شاید پاکستان اس وقت تک وردہ نہیں بدلے گا جب تک ہم منحصر قوم نہیں بدلیں گے۔ جو آپ جانتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کراچی کی ٹریفک جس دن سدھر گئی اس دن کراچی سدھر جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کچرا پھینکنے کی عادت نہیں ہے، ہم کس طرح کچرا پھینکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اخلاقیات، انسانیت، ہیومن رائٹس جس ملک میں نہ ہوں وہاں ہم اینیمل رائٹس، کنزیومر رائٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ سیڈلی ہمیں بہت کچھ اس ملک میں بدلنا ہے، لیکن وہ صرف اچھی لیڈرشپ کے تھرو ہی پاسبل ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں وردہ، جو بڑی سچویشن جو سنگین ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ ہم کہتے ہیں نا مجھے پیار ہو گیا ہے یا میرا جھگڑا ہو گیا ہے، میری جنگ شروع ہو گئی ہے، تو پھر رولز نہیں دیکھے جاتے، نہیں دیکھا جاتا قانون کیا ہے، دیکھا جاتا کہ میرے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے اور میں مار کتنی زور سے سکتا ہوں۔ اور ابھی وہی صورتحال اور جب جنگ میں نقصان ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج،
اس کو نقصان نہیں سمجھا جاتا, اسے اپرچونٹی کاسٹ سمجھی جاتی ہے کہ یار جنگ تو ہم نے کی تھی, ظاہری بات ہے اس کا ایک نقصان ہرجانہ ہونا تھا, اور یہی کچھ زندگیاں چلی گئیں, یہ کچھ پاکستانی پھر شہید ہو گئے, لیکن ظاہرلی کچھ بدلا نہیں. میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس لیے کہ کچھ بدلے, تبدیلی ہو, واقعی تبدیلی ہو, وہ والی باتیں نہ ہو جو پہلے ہوئی ہیں. دیکھنے کو نظر آئے طلحہ, کیونکہ بات پھر وہی ہے, میں پھر سے وہی کہوں, کیونکہ جو ملک کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے, مجھے وہی سچویشن, پورا وہی سینیریو یاد آ رہا ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ 1947 کی جنگ عظیم جب ہوئی تھی, جب ہم اپنے ملک کو آزاد کروانا چاہ رہے تھے, اور اس وقت سچویشن بن رہی تھی. اور اب اگر ہم ماڈرنائزیشن کی بات کریں تو ایک ماڈرن طریقے سے ایک یہ حقیقی آزادی کی ایک جنگ کا نقشہ, اس کو میں کہوں گی کہ اگر تصور کریں تو ہم اسی طریقے سے نقشہ کھینچ سکتے ہیں کہ وہی صورتحال ہے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے, احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے, اپنی آواز اٹھانے سے روکا جا رہا ہے, اپنا نیریٹو ہم پیش نہیں کر سکتے, سختی کی جا رہی ہے, جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. خیر صورتحال اگین بہت زیادہ ٹف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.